چالو ہیں وہ محرک کہہ رہے ہیں، تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے، وہ انہوں کہہ رہے بہت مضبوط دلیل انی متوفیک و رافعک الیہ، بہت مضبوط دلیل. سوچیے ان کی اس کا مطلب سب سے مضبوط دلیل یہی ہے. اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ماضی کا ترجمہ کیا گیا متوفیک سے، اور اس میں فاعل ماضی کے معنی میں آتا ہے کہیں؟ آپ نے کہیں پڑھا ماضی کے معنی میں؟ وہ حال یا استقبال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ماضی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. اور یہ کہہ رہے ہیں ماضی کے معنی میں ترجمہ کر رہے ہیں. تو مالک یوم آپ نے بیضاوی پڑھ لی، لیکن اسی میں انی متوفیقہ بھی پڑھ لیا ہوتا، بیضاوی میں انی متوفیقہ بھی پڑھ لیا ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا. اور پھر توفی کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ موت سے کیا. اور کہہ رہے ہیں 23 مقامات پر موت کے معنی میں استعمال ہوا. وَمِنَ الْمَجَازِ أَدْرَكَهُ الْوَفَاةِ یا أَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، لسانوں وہ تاج العروس میں موجود ہے توفی کا، یہ مجازی معنی ہے. اور حقیقی معنی 64 مقام پر قرآن مجید میں توفی کا معنی یہ نہیں ہوا ہے. 64 مقام پر ترجمہ ہوا. میں کچھ مثالیں آپ پیش کرتا ہوں. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، آخرت میں کہیں ہے کوئی ترجمہ کرے گا اس کا موت؟ اسی طرح وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، کوئی بھی موت ترجمہ نہیں کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، کوئی بھی موت ترجمہ نہیں کرے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کوئی بھی اس کا موت ترجمہ نہیں کرے گا. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِ أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کوئی شخص اگر رمی جمار کرتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا اس کے لیے کتنا اجر ہے، ما لہو اس کے لیے کتنا اجر ہے، حتی یتوفاہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن موت نہیں آئے گی، موت پہلے آئے گی. قیامت کے دن اللہ اس کو اس کا اجر دیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا اجر ہے اس کو. تو کوئی بھی موت ترجمہ نہیں کرے گا. ترجمان صاحب 64 ابھی بیٹھے رہیے ابھی ترجمان صاحب 64 مقام پر توفا استعمال کیا گیا قرآن میں، اور کہیں بھی موت نہیں گئے. آپ صرف 23 مقام کا حوالہ دے رہے ہیں. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں مجاز میں موت کے معنی میں استعمال ہے، لیکن جب تک حقیقی معنی متعذر نہیں ہو جاتا اس وقت تک مجاز کی طرف عدول نہیں کیا جاتا. آپ حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجاز کی طرف عدول کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. آپ بار بار کیفیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. مرغی کی ایک ٹانگ، ان کی مرغی ایک ٹانگ پہ چلتی ہے، پورا نبی جب ایک آنکھ پہ چلا دیا تو مرغی کیوں نہیں چل سکتی ایک ٹانگ پہ؟ اس لیے چل سکتی ہے ان کے یہاں. اور مزید بھی میں سارے سوالات کے جواب دے کے جاؤں گا. اس بار یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ درست کرنے آئے ہیں، درست کر رہے ہیں. امام مالک نے کہا والسؤال عن الکیفیۃ بدعۃ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور یہ کیفیت کے بارے میں بار بار سوال کر رہے ہیں، یہ دوسرے مذہب کے ہیں تو الگ بات ہے، اہل اسلام میں سے نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں. اور اسی طرح کہہ رہے ہیں معراج سے استدلال کر رکھے گئے. ایک منٹ، معراج سے جو استدلال کر رکھے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، تو تمام انبیاء اپنے جسد عنصری کے ساتھ موجود تھے یا نہیں؟ اگر موجود تھے تو اس کا مطلب تمام انبیاء باحیات ہیں. اگر نہیں تھے تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں کیا کر رہے تھے؟ سوال یہی ہے کہ وہاں آپ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ ہاں کیا سوال؟ دوبارہ صحیح سوال کر دیجیے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہاں جی جس با حیات ہیں ظاہر سی بات ہے جسد عنصری کے ساتھ ہی موجود ہوں گے. اب سوال آپ کا کیا ہے؟ آگے ہم کہتے ہیں جسد عنصری کے ساتھ موجود ہیں. اگلا سوال کیجیے، اگلا سوال کر دیجیے، میں یہی جواب دیتا جاؤں. اس کے بعد جواب آپ یہی کریں گے کہ جہاں روح موجود ہے وہاں جسم کا کیا کام؟ ہم نے جب حیات ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے موت کی تینوں قسموں کی نفی کر دی. میں نے قطعی دلیل کے ساتھ ثابت کیا، کہہ رہے کوئی قطعی دلیل نہیں پیش کی. 3 احتمال ہیں، وما قتلوه وما صلبوه اور وما قتلوه یقینا کے بعد بل کے ذریعے جو استدراک کیا گیا. مستدرک منہوں میں 3 احتمال ہیں، خودکشی، حادثاتی موت، طبعی موت. حادثاتی موت کی نفی کر دی، خودکشی انبیاء کے حق میں ممتنع ہے. کون سی موت بچی؟ طبعی موت بچی. اسی کا وہم پیدا ہوتا ہے کہ خود کا قتل بھی نہیں کیا، خودکشی بھی نہیں کی، ہو سکتا ہے طبعی موت مرے ہو، تو اسی کا استدراک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بر رفعہ اللہ الیہ. تو یہ استدراک ہے، دونوں چیز ثابت ہو گئی. رفعی السما بھی ثابت ہے
اور حیات عیسیٰ بھی ثابت ہے اور قطعیت کے ساتھ ثابت ہے. آپ کہتے ہیں بالکل صریح ہونا چاہیے. قطعیت ہمیشہ صریح نہیں ہوتی, ورنہ علم یقینی نظری کیوں ہوتا ہے؟ ہر علم یقینی بدیہی ہونا چاہیے جب قطعیت ایسی ہو. علم یقینی نظری اسی وجہ سے ہوتا ہے, نظر و استدلال پر وہ یقین موقوف ہوتا ہے. یہاں پر یقین نظر و استدلال سے حاصل ہو رہا ہے. اس لیے کتاب اللہ کی یہ آیت قطعیت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر. اسی آیت کا دوسرا جز وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر اہل کتاب آپ پر ایمان لائے گا. میں اس کی ذرا سا وضاحت کر دوں کہ یہاں پر مستقبل خاص کا بیان ہے, اس لیے کہ مستقبل نزول قرآن کے زمانے سے پہلے بہت سارے کا انتقال ہو چکا اور اپنے موت سے پہلے ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں پر مستقبل خاص اسی قرینے کی وجہ سے ہو رہا ہے, اسی قرینے کی وجہ سے محال لازم آ رہا ہے. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کی موت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب رہیں گے, جو یہودی قتل ہو جائیں گے وہ قتل ہو جائیں گے دجال کے قتل ہونے کے وقت. باقی جتنے بچیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لائیں گے. قبل موت, یہ لفظ دلالت کر رہا ہے کہ ان کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ضرور ایمان لائے گا. یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے. آپ ضمیر کے مراجع میں بحث کیجیے گا, وہاں تفسیر میں جریر میں نے بھی دیکھ رکھی ہے. ہر اہل کتاب ایمان لائے گا دلالت کرتی ہے کہ ان کی وفات نہیں, وفات آگے ہوگی. اب ہمارے ایک پردار ہے مولوی عبدالصمد بھاگلپوری,